پڑی. تو اس معاملے ہم بستری میں دبر پیچھے سے مطلب شرمگاہ کے پچھلے حصے میں عورت کے داخل ہونا حرام ہے، جس کو عام زبان میں کہیں گے پیخانے کی جگہ. ٹھیک، عورتوں کے جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ مردوں کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہے اس معاملے میں کہ مرد کی شرمگاہ کا ایک ہی حصے سے پیشاب بھی نکلتا ہے اور منی بھی نکلتا ہے، لیکن عورتیں مختلف. تو عورتوں کے پیشاب کی جگہ الگ ہوتی ہے اور شرمگاہ الگ، جہاں اولاد پیدا ہوتی ہے وہ جگہ الگ ہوتی ہے، اور پیخانے کی جگہ الگ ہوتی ہے. تو مردوں میں 2 ہی حصے ہیں جہاں سے نکلتا، عورتوں میں 3 ہوتے ہیں. یاد رکھیے. تو یاد رکھیے مرد کے لیے عورت کی جو ہے شرمگاہ کے علاوہ کوئی بھی عمل کرنا درست نہیں، اور بالخصوص دبر کی تو حرمت شریعت نے اتنی سخت ثابت کی. مسند احمد کی روایت ہے جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب مہاجرین انصار کے پاس مدینہ آئے تو ان کی عورتوں سے جو ہے شادیاں رچائی. مہاجر عورتوں کو زمین پر لٹا کر یا ان کے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر گھٹنوں کے بل ان کو کر جمع کرتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے. مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار کی عورت سے نکاح کر لیا اور ارادہ کیا کہ ویسے ہی کام کرے جیسا وہ ان کے پاس چلن تھا کرے. تو اس نے انکار کر دیا اور کہا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کر نہیں آؤں گی عمل نہیں کرنے دوں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے جا پوچھ کر آ جا. وہ عورت صبح ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. جب خدمت میں پہنچی تو بڑی شرمائی، کیسے پوچھوں. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی بیوی تھی ان سے کہا کہ ذرا آپ رسول اللہ سے پوچھ دیجئے نا کہ یہ عمل کیا جائز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو آیت نازل ہوئی تھی سورہ بقرہ کی، میں نے پہلے لکھ دی، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ. جو ہے اور وہ آگے اللہ کے رسول نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش کا داخل ہو، لیکن نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش. تو اس سے پتہ چلا دبر میں داخل ہونا، پیخانے کی جگہ یا انال سیکس جس کو کہتے ہیں، شریعت میں حرام ہے، اور اتنا سخت حرام ہے کہ اس کی حرمت کے تعلق سے 3 ہی حدیثیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے. پہلی حدیث آپ سے فرماتے ترمذی اور ابن حبان کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف نہیں دیکھیں گا یا دیکھنا گوارا نہیں کریں گا جو اپنی بیویوں سے دبر میں جمع کرتا تھا، پیخانے کی جگہ جو ہے جمع کرتا تھا. اس کی طرف دیکھنے والا نہیں اللہ قیامت دن. اور اللہ کا نہیں دیکھنا مطلب اللہ کا رحم نہیں کرنا. دوسری روایت ابو داؤد کی روایت، آپ سے فرماتے وہ آدمی ملعون ہے، اللہ کے نزدیک لعنتی ہے، فرشتوں کے نزدیک لعنتی ہے، انسانوں کے نزدیک لعنتی ہے، جو فرماتے ہیں جو محاش یعنی دبر میں عورت کے داخل ہو. دوسری روایت. تیسری روایت بہت سخت ہے، آپ سے فرماتے نسائی کی روایت، آپ نے فرمایا جس آدمی نے حائضہ عورت سے ہم بستری کی، جس آدمی نے اپنے بیوی سے دبر میں دخل کیا، اور جس آدمی نے یا عورت نے جو ہے کسی کاہن کے پاس جایا، نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، ہاں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے، مطلب وہ شریعت کا منکر ہے، وہ کافر ہے. اب لا علمی میں سمجھتا ہوں کتنے لوگ یہ گناہ کر چکے ہیں اپنی زندگی میں. لوگوں کو لگتا ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں، روٹین آف لائف ہے. ٹھیک، لا علمی کتنی خطرناک ہو سکتی، سمجھ رہے ہیں آپ، کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی. وہ منکر شریعت ہے، وہ اسلام کا منکر آدمی ہے جو دبر میں داخل ہوتا ہے. ہم کو معمولی لگتا ہے، شریعت کے نزدیک بہت سنگین جرم ہے. تو علم بہت ضروری ہے ہر معاملے میں. بہرحال ٹھیک ہے. تو یہ تینوں روایت بہرحال اس چیز کی وضاحت کر رہی تھی کہ تحریم دبر ہے. اب آئیے کچھ باتیں وضاحت